حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جیلوں میں دہائیوں سے قید افراد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا گیا تو ان کے مرنے کا خطرہ ہے، کیونکہ ان کو بہت کم خوراک پر زندہ رکھا گیا تھا۔ بشار الاسد کے فرار کے بعد صدارتی محل میں داخل ہونے والے ایک شامی نوجوان نے کہا کہ ان کے پاس جنت کا ایک ٹکڑا تھا، جبکہ باقی سب لوگ بھوک سے مرتے تھے۔ یہی ہے، جن کے پاس زمین پہ جنت ہوگی تو باقی بھوکے ہی مریں گے۔ آقا کا فرمان نہیں سنا آپ نے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس بے شمار ہو جائے اکٹھا تو سمجھو بے شمار لوگ بھوکے مر گئے۔ سادہ سائنس صدیوں پہلے ہمارے بڑوں نے بتائی، اور دیکھو یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو ان کے مرنے کا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ بہت پیاسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا شاید کہ اگر بہت پیاس لگی ہوئی ہے کسی کو تو کہتے ہیں رام رام نہ یار، ہولی 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 ہولی، چھوٹے گھونٹ وقفہ دے دے کے پیو۔ تو جو بندہ کئی سالوں سے صرف چند لقموں پہ زندہ ہے، اس کا سانس کا رشتہ جسم کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کو تم پھڑ کے جائے گا وہ؟ تو اس میں تو کوئی حیرت والی بات تو نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت کسی کو اگر پیاس لگی تو پانی 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 کرتا پھر تو اس کو پانی دیں گے آرام نال ہولی ہولی وقفہ دے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ فلانا، ورنہ وہ تو پتھر کی طرح حلق میں پھنس جائے گا۔ تو ظاہر ہے جو اتنا، اور اس ملک میں یہ ہمارے ہاں بغیر جیلوں کے یہ کام ہو رہا ہے۔ مجھے چند دن پہلے کسی نے بتایا، آپ تصدیق کر لینا، میں اگلے پروگرام میں معافی مانگ لوں گا اگر میں غلط ہوں۔ آفس میں جو لو سٹاف ہے، یہاں ہمارے یہاں تو خیر لوگ دے مچ بیٹر پیڈ، پوچھنا ذرا، ایک چیز بکتی ہے سبزیوں کی دکانوں پہ، اسے کہتے ہیں مسالہ۔ یار میں آئی ایم شاکڈ، مجھے نہیں پتا تھا، اور اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ یہ پتا ہونا کوئی، وہ مسالہ کیا ہے، یہ 20 روپے سے شروع ہوا یہ کانسیپٹ، یہ پریکٹس، اب وہ مسالہ 100 تک پہنچ گیا ہے۔ ہوتا اس میں کیا ہے، ایک پیاز، ایک ٹماٹر، چند ہری مرچیں، دھنیا، تھوڑا سا لہسن، چھوٹا موٹا ایک ادرک کا ٹکڑا، اسے مسالہ کہتے ہیں۔ 20 روپے سے شروع ہوا یہ سٹینڈرڈ ایپ۔ جب مجھے بتایا تو میں نے کہا یار اس کا کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کہ پھر کوئی آدھا پاؤ دال ڈال کے اس کو لمبا کر لیتے ہوں گے، اس ملک کی بد نصیبی کی طرح لمبا کر لو، روٹی ڈبو ڈبو کے کھا لو۔ مسالہ چیک کرنا اور بھولنا نہیں، اگلی بار آپ نے ویریفائی کرنا ہے۔ جی ہمارے ویورز میں سے اگر لگے کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، مجھے کریکٹ کریں تاکہ میں معافی مانگوں۔ یہاں تو بشار الاسد، یہاں تو بھوکے بھیڑیے کھلے پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہر تیسرے چوتھے دن کسی نہ کسی ایس ایچ او کا اسکینڈل ہوتا ہے، وہ یہ کروا رہا ہے، وہ کروا رہا ہے، اتنے جوئے خانے ہیں وہاں سے، اتنا پتہ آ رہا ہے، سب کچھ سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ خبر حسن صاحب، کے پی کی حکومت کی جانب سے فنڈز فراہمی کی ناکامی کے بعد عالمی بینک نے دلیپ کمار اور راج کمار کے پشاور میں واقع تاریخی گھروں کی بحالی کے لیے معاونت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اقدام ان گھروں کو عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر محفوظ رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم جیسے کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں مداخلت، یا مداخلت چنگی نہیں، کتنی اچھی ہے، ڈوب ہی مرو، تھپڑ آئیے ہمارے منہ پہ روز پڑتا ہے۔ ہن ساڑھے چہرے ہو گئے سن ہو گئے چہرے، تھپڑ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کام تھا کرنے والا جو تم نہیں کر سکے؟ بڑا چیلنج تو تمہارے ملک کیا بنانا ہے اور فلانا کیا کرنا ہے اور ٹمکانا، اور پر کیپٹا انکم تو 100% لٹریسی ریٹ تو فلانا، ان چیلنجز کو چھوڑو، تم تو یہ نہیں کر سکے۔ وہ عالمی ثقافتی ورثہ، ان 2 گھروں پہ کتنی لاگت، خدا کی قسم یہ اگر عوام سے اپیل کرتے، میرا خیال ہے 1 ہفتے کے اندر اندر جتنا بھی انہوں نے اس کے لیے کوئی اپروو کیا ہوگا پیسہ، اس سے 10 گنا محبت میں، اور شاید میں پہلے 100 200 500 لوگوں میں ہوتا۔ مجھے تو کپور فیملی اپنی لگتی ہے، میں نے ان کے گھر دیکھے ہوئے،
یہ پشاور ان کے کھاتے میں پڑا ہو, یہ اوریجنلی سمندر کے رہنے والے, سمندری کے. لائل پور میرا پڑوس, I've seen their houses. اب ان کی حالت کیا ہوگی, لیکن کوئی سمندری کا بندہ آپ پوچھ لو, میں نے تو کئی سال پرانی بات, مجھے تو وہ اپنے ہی لگتے ہیں. پشاور, ہاں دلیپ صاحب پشاور کے تھے, تو پٹھان تھے. یوسف خان, سبحان اللہ, ان جاتا تو ہے ہی کوئی نہیں. راج کپور خاندان, اگین میرا تو پرائیڈ ہے. وہ بھی دلیپ صاحب کا تو خیر جواب ہی کوئی نہیں نا, وہ تو روز روز پیدا ہوتے ہی نہیں اس طرح کے لوگ, صدیوں میں ایک آدھ بار ہوتا ہے. تو یہ اگر تم ان کے گھروں کو رینوویٹ نہیں کر سکے, اور تو اپنیاں بند کر دے ہو, تسی اپنیاں تزئین اور رہائشاں, کون تم لوگ؟ کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارے نام نہیں یاد ہونے کسی کو. آپ پڑھے لکھے ہو ماشاءاللہ, پاکستان کے پہلے 10 حکمران ترتیب میں بتا دو مجھے. ان کی کوئی اوقاتیں نہیں ہیں. میرے بچے پاس ہوگا یہ آئی چندری گھر کون تھا, میں کہا کوئی نہیں ہوئے گا کوئی, دفع کرو. میں کہا تسی کی لینا, اگے چلو. قائد اعظم کا پتہ ہے کو لیاقت علی خان, تو میں نے کہا تھا لیاقت علی خان کی قبر دکھاؤ لوگوں کو, ان میں اپنے چہرے نظر آئیں, لوگوں کو نہیں, آئی ایم سوری, حکمرانوں کو. تو یہ یعنی یہ آخری انتہا ہے چھوٹے پن کی, چھچور پن کی, اور معاملات کو نہ سمجھنے کی, بے حسی کی. یعنی دلیپ صاحب کا, یوسف خان صاحب کا گھر, اور راج کپور, پرتھوی راج, آپ راج کپور کرتے رہتے ہیں, لیکن چلو وہ بشیشر ناتھ ان کے دادا تھے. راج کپور کے جو دادا تھے ان کا نام بشیشر ناتھ تھا. وہ یوسف خان صاحب دلیپ صاحب کے والد کے وہ دوست تھے, ان کے تعلقات تھے پرانے, اور بڑے بے شمار لوگ ہیں. وہ تم یہ بھی نہیں کر سکے, تم نے کو تاج محل نہ اس طرح سے بنانا ہے, گھر ہی ہے نا وہ, بڑی گل ہو, کنال دے ہوں گے. میں ایک دفعہ مجھے قاضی حسین احمد صاحب کے بیٹے, میں پشاور گیا تو میں نے ان کو کہا, ان کا نام لقمان ہے, تو میں نے کہا یار میں نے دلیپ صاحب کا اور راج کپور صاحب کا گھر تو میں نے دیکھے ہوئے, تو کیا گھر ہے, کیا کرنا ہے ان کو, اور پیسے مانگ کے لوگوں سے. کامران لاشاری جیسے بندے کو یہ ٹاسک دے دیتے ہیں, تو وہ یہاں وہ پشاور جا کے اپنی پرائیویٹ حیثیت میں, کسی نہ کسی حیثیت میں وہ بندہ کر دیتا. لیکن نہیں, یہ بنیادی طور پہ چونکہ بے حس لوگ ہیں, ان کو نہیں چیزوں کی, ان کو پتہ ہی نہیں اہمیت کیا ہے, قدر کیا ہے. لاہور شہر کا اب بات سنو, کو پڑھا لکھا بندہ ہوتا اتنے اپروچ کی سی, میٹرو سی, اگر وہ زیر زمین کریے تو ارباں روپیہ دب دی, مطلب یہ ساڈا اشتہار چلتا رہے سارا دن. یہ لیول ہے ان لوگوں کا.